हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है और हम सब जा रहे हैं पोलो ग्राउंड की तरफ, जहाँ हमने डिसाइड किया कि हम शाम की चाय पियेंगे और बच्चे जो हैं वो पार्क का मज़ा लेंगे। तो आज मैं आप लोगों से जो टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ वो है, बहुत सारे लोग जो है वो कनाडा छोड़ के वापस अपने अपने कंट्रीज़ को वापस जा रहे हैं। तो क्या वजह है, क्या वजूहात हैं, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से मैं कनाडा में रह रही हूँ, लेकिन जो मैंने हालात में जो मैंने डिक्लाइन देखा है वो ऐसा पहले कभी नहीं था। मैं कनाडा जो है, मैं 2000 में कनाडा जो है मैं मूव हुई थी और अपने बच्चों के साथ। मेरे बड़ा बेटा जो था वो 7 साल का था, जो छोटा 5 साल का था, और मैं करीबन 30 इयर्स की थी। और ये वो ज़माना है जिसके 1 साल बाद 9/11 हुआ और हालात एकदम बहुत ख़राब हो गए थे वेस्ट के, इतना कि जो मुस्लिम्स के साथ बहुत ही जो है ना बुरा सलूक हो रहा था और लुक डाउन कर रहे थे लोग, और काफ़ी मतलब हालात ठीक नहीं थे उस ज़माने में। उससे भी मतलब जो वो था उससे भी कहीं ज़्यादा अब हो रहा है। तो क्या वजूहात हैं, तो एक एक करके इन सब वजूहात को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ना, जो चीज़ जो है वो कनाडा को मार गई वो ये है कि टैक्सेस। लोग टैक्सेस से इतना ज़्यादा टैक्सेस हो गए हैं कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट, जैसे कहते हैं ना टैक्स, हाईएस्ट टैक्स पेयर जो वो है कंट्री जो लोगों से टैक्स लेता है, उसमें एक कनाडा भी है। तो यहाँ पे आप फेडरल टैक्स है जिसे जीएसटी कहते हैं, फिर प्रोविंशियल टैक्स है जिसे पीएसटी कहते हैं। आप जो भी ख़रीदने जाएंगे ना तो उस पे 13% तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आपकी इनकम पे अच्छा खासा टैक्स लगता है, ठीक है। मतलब आपको जो आपका पे, जो आपका ग्रॉस इनकम है वो और नेट इनकम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो पहले आप अपने इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, फिर आप अपने जो आप ख़रीदते हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, घरों पे बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो इसकी वजह से जो है ना लोगों का जो है वे ऑफ लिविंग वो बहुत नीचे चला गया है। दूसरी चीज़, जो घरों का जो अब जो आ गया है ना मसला, जो घर हैं वो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं। जो बैंक्स हैं उन्होंने अपना जो घरों के ऊपर जो टैक्स है ना वो 7% कर दिया है। तो अगर आप छोटा से छोटा घर भी लेते हैं, सबसे पहले तो आपको 20% डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि घर इतने एक्सपेंसिव हैं और तनख्वाहें इतनी कम है। तो या तो आप बिज़नेस करते हो या बात आप अब्बा के आपके पास बहुत पैसा हो तो ही आप कैश पे घर उठा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है। अदरवाइज़ लोग ज़्यादातर मॉर्गेज पे घर लेते हैं, और जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग जो है ना वो रेंट पे रहना पसंद करते हैं, और उनका एक दो सिस्टम और भी है। लेकिन जो एक आम सिस्टम है जिसके तहत लोग घर लेते हैं वहाँ पे मॉर्गेज सिस्टम है, ठीक है। मॉर्गेज सिस्टम में ये है कि आप लम सम कुछ दे देते हैं। पहले तो 5% था, जब हम गए थे 5% होता था, तो कहीं ना कहीं से ना लोग रो धो के 5% पूरा कर लिया करते थे, लेकिन अब वो 20% हो गया है। 20% पे भी अगर आप लेते हैं, अब देते हैं आप 20%, अगर आप 1 मिलियन का भी ले लें, क्योंकि छोटा सा छोटा अगर टाउन हाउस भी आप ले रहे हैं ना तो 800,000 से कम का नहीं है, ठीक है। 800,000 पे आपने अगर 2 लाख भी दे दिए हैं, फिर भी आपका जो महीने का जो आपका है ना मॉर्गेज, वो या किराया समझ लें, जो भी आपने देना है, वो आपका 4,000, 3,000, 3,500। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर एक आम इंसान की पे जो है ना वो 4-5 हज़ार से ज़्यादा की नहीं है, दो भी मिल के कमाते हैं, ठीक है, दो भी करते हैं, बहुत आपकी हो गई 6,000, 7,000 आप घर लेकर आते हैं, उसमें आपने 4-5 हज़ार अगर किराए के दे दिए तो पीछे बचा गया, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी लोगों को। लोग तो अब बच्चे जो हैं वो शादी करने से भी कतरा रहे हैं कि हम शादी कर लेंगे तो रखेंगे कहाँ अपने पार्टनर को। तो ये एक दूसरी वजह जो है बहुत। फिर इन्फ्लेशन हो गई है, जॉब्स नहीं है, ठीक है। ये लोग थोक के हिसाब से, ठीक है, हर साल बल्कि हर महीने, उस दिन मैं पढ़ रही थी कि 75,000 इमिग्रेंट्स कनाडा आ रहे हैं। अब वो आ तो रहे हैं, ठीक है, अब वो रहेंगे कहाँ।
اب ان کو جابس کہاں سے ملیں گی؟ جابس تو جو کینیڈینز ہیں ان کے لیے جابس نہیں ہے، تو جو نئے آ رہے ہیں ان کو جابس کہاں سے ملیں گی؟ کیونکہ سب سے پہلا کویشچن جو اور سب سے پہلا جو پرابلم کینیڈین کمپنیز کو ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کینیڈین ایکسپیرینس نہیں ہے، تو کہاں سے ملے گی ان لوگوں کو؟ وہ جو امیگرینٹس آئے ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت پیسہ لے کے وہی پیسہ کھا پی کے اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ ڈسہارٹنڈ ہو جاتے ہیں وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، میں ڈسکلیمر دے دوں کہ میں کسی کو ڈسہارٹن نہیں کر رہی ہوں یا میں کسی کو انکریج نہیں کر رہی ہوں یا ڈسکریج نہیں کر رہی ہوں، میں ریئلٹی جو ہے نا جو دیکھ کے آئی ہوں، میں کہ 25 سال سے میں وہاں رہ رہی ہوں، لیکن جو حالات اب ہو گئے ہیں نا، میں تو چلو عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب مطلب میرا تو میں پاکستان موو ہو رہی ہوں، ہونا چاہتی ہوں کچھ وجوہات کی بنا پہ، لیکن جو ینگ بچے ہیں جیسے میرے بچے جوان ہیں، ٹھیک ہے، اب میں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہوں کہ شادی کرو، لیکن کہتے ہیں میں کیسے کروں، حالانکہ وہ تو MBA اس نے کیا ہوا ہے، اچھی خاصی اس کی پے ہے، لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ جو ہے اچھی خاصی مہنگی ہے، آپ نے قرضہ لیا، ٹھیک ہے، جب آپ کو جاب ملی آپ قرضہ اتاریں گے کہ آپ گھر لیں گے کہ آپ زندگی گزاریں گے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہاں پہ اب بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ پھر زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں نا، کیونکہ جو GTA اونٹیریو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پاپولس اور سب سے زیادہ فیمس صوبہ ہے کینیڈا کا، یا وہ ہے یا BC ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ تر لوگ یا BC چلے جاتے ہیں یا پھر اس میں اونٹیریو میں، تو وہاں اتنی زیادہ سیچوریشن ہو گئی ہے، اب لوگ آتے ہیں ان کو پھر امیگرینٹس جب ان کے پاس بچوں کے پاس ینگ بچے آتے ہیں دوسرے کنٹری سے، یہ وہ بھی مہاجر بھی لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریفیوجیز، ان کے پاس جب کچھ ہوتا نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے کرائم ریٹ زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، لوگوں کی گاڑیاں غائب ہو رہی ہیں۔ میرے 2 جاننے والوں کی، ایک گوری تھی ان کی گاڑی اور ایک میری کلیگ تھی ان کی گاڑی، ان کے پورچ میں سے وہ گاڑیاں غائب ہو گئی ہیں۔ جب پولیس کو بلایا انہوں نے کہا ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے اپنے گھر کے سامنے سے میرے بچوں کی بائسیکل جو ہے وہ چوری ہوئی، پولیس کو فون کیا، انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ وجوہات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں نا جو میں جو ہوں نا بہت زیادہ آئی ایم ریئلی ورڈ کہ کس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں۔ اب یہی ہوتا ہے نا کہ جس زمانے میں گئی تھی اس زمانے میں اتنا برا حال نہیں تھا، ٹھیک ہے، جاب مل جاتی تھیں اور گھر جو تھے وہ اتنا زیادہ ایکسپینسو جو ہے نا ان کے کرائے نہیں تھے۔ مارگیج تو چھوڑیں، آپ رینٹ نہیں آپ گھر کر سکتے۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ رینٹ پہ بھی بولیاں لگ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو $500 زیادہ دیتا ہوں، آپ یہ مجھے کرائے پہ دے دیں گھر۔ پھر گروسریز بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، گروسریز کیونکہ دیکھیں انفلیشن ہے نا، یہ بالکل ایک ساتھ ساتھ وہ آپ کا گیس بہت مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے نا اس کے ساتھ انفلیشن کی وجہ سے ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ کینیڈا جو ہے نا اس سے زیادہ تر امیگرینٹس جو ہیں یا تو یہ انہوں نے چلے جانا ہے UAE یا پھر اپنے اپنے ملکوں کو واپس یہ لوگ چلے جائیں گے، زیادہ تر جو UAE سے۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ فیس کر رہے ہیں لوگ اور جن کی تھوڑی عمر زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز یہ لوگ زیادہ ہائر نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا میڈیکل سسٹم آپ کا جو ہے وہ کارڈ کے ذریعے ہوتا ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو پے، جو آپ کے ٹیکسز میں سے وہی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، اس میں آپ مفت ہے یہ آپ کا میڈیکل فیسلٹیز، جس کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے نا تو آپ جو ہے 5 مہینے انتظار کریں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ اتنا بڑا میں کہتی ہوں فلا ہے نا یہ سسٹم کا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو بس آپ بیٹھے رہیں۔ اس سے تو میں پاکستان آئی، کوئی مجھے 2-3 تکلیفیں تھیں، گئی ڈاکٹر کے پاس، ٹیسٹ کرائے، شام تک سب کچھ جو ہے نا وہ ڈاکٹر نے دوائی بھی دے دی، سب کچھ دے دیا۔ تو اتنا ویٹ کرنا، اتنا یہ اس میں لائن میں آپ بیٹھے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں، ہر چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میں ریلکٹنٹ ہوں، یا میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے نا تو یہ سب چیزیں اپنے دماغ میں ضرور رکھے۔ ٹھیک ہے، کینیڈا نے جو ہے نا ہمیں پہچان دی ہے، میں یہ نہیں کہتی اٹس اے لولی کنٹری، لیکن یہ کہ اب حالات کی وجہ سے جیسے سارے دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کینیڈا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ورس ہی جو ہے نا، کیونکہ گورنمنٹ نے کچھ اس طرح کے ڈیسیجنز لیے ہیں جس کی وجہ سے ورس ہو رہی ہے اس کی حالت، اور وہ اس میں امیگریشن کا بہت بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ جو امیگرینٹس یہ بلا رہے ہیں۔ تو بس یہی میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس چیزوں کو ڈسکس کروں،
اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری کیا وجوہات تھیں جو میں کینیڈا چھوڑ کے اور پاکستان میں سوچ رہی ہوں شفٹ ہونے کا. ابھی میں گھر وغیرہ ڈھونڈ رہی ہوں, ساری ان چیزوں سے میں گزر رہی ہوں, تو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں رہنا جو ہے یہ فیزیبل ہوگا کہ نہیں. لیکن یہ کہ اپنا ملک جو ہے نا, میں سب کو یہی کہوں گی کہ ٹھیک ہے پاسپورٹ آپ لینا چاہتے ہیں یا یہاں کے حالات خراب ہیں یا جو, لیکن پلیز بہت دفعہ سوچیے اس چیز کا. وہاں انسان جا کے کچھ عرصے بعد جو ہے نا اکیلا رہ جاتا ہے, کیونکہ ہر کوئی جو ہے نا, ہر کوئی غم روزگار میں اور ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے ایک تگ و دو میں اس طرح بھاگ رہے ہیں نا کہ آپ جو ہے نا آپ اپنے مشکلات میں, اپنی تکلیفوں میں اکیلے ہوتے ہیں. یہاں کم از کم آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے کوئی آپ کی تکلیف میں کوئی 2 لوگ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں نا. وہاں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے لوگوں کو, میں نے اکیلے پن سے گونگے ہوتا ہوا دیکھا ہے, کیونکہ 25 سال کا میرا سفر ہے, یہ 2 دن کی بات نہیں ہے. تو I don't want to dishearten anyone, but this is the reality on grounds and this is what I wanted to put forth. تو بس میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. اور اگر اس کے باوجود اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ بس you should be brave enough to brace all these things. اور مے بی نیکسٹ گورنمنٹ کینیڈا کی آتی ہے اور وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کیٹر کرتی ہے اور حالات پھر سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا. تھینک یو اینڈ گڈ.